السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. تو آج سے ہمارا یہ چیٹ سنیچر کو 8 بجے شروع ہوگا. امریکہ میں سردی میں وقت تبدیل ہوتا ہے گرمی سے، تو اس مہینے سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اور 8 بجے پاکستان میں شام کو، یہاں امریکہ میں 7 بجے صبح ہوگا. تو اسی ٹائم پہ سنیچر کو سیٹرڈے 8 بجے یہ چیٹ ہوگا اگلے کچھ 4 5 6 مہینے تک. تو میں ایک خاص بات کرنا چاہ رہا تھا آج، کیونکہ پچھلے ہفتہ چیٹ میں کسی نے ایک بہت اچھا کامنٹ کیا تھا، تو اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. بہت مصروف ہوں آج کل، اس لیے اس کامنٹ کو میں نے صرف کل شام کو دیکھا تھا. آپ کا پاکستان میں آج صبح. یہ بات ہے، سر with due respect، اگر تمام ریلیجن ایک ہیں تو کیا جناح کوئی مینٹل تھا جو اس نے برٹش سے الگ ملک کا مطالبہ کیا؟ پلیز اکبر بادشاہ کی باتیں نہ کریں، جو ریئل اسلام ہے وہ پریزنٹ کریں. تو شکریہ، احمد افریدی صاحب نے یہ کامنٹ کیا تھا، تو اس کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں آج. پہلے بات ہے کہ تمام ریلیجن ایک ہیں کا مطلب ہے کہ سب کا بنیاد ایک ہے، حقیقت ایک ہے. لیکن جو آج کل لوگ کر رہے ہیں وہ تو مختلف ہے. مطلب بنیاد سب کا ہے محبت، سب سے پیار کرنا. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت مذہب کے وجہ سے ہی نفرت زیادہ بڑھ گیا. تو یہ اصلی دین یا مذہب نہیں ہے. مذہب یا دین کا بنیاد ہے محبت، اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سب ایک ہیں. تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مینٹل نہیں تھا جو اس نے برٹش سے الگ ملک کا مطالبہ کیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جانتے تھے کہ ہر مذہب کا بنیاد ایک ہی ہے، اور پہلے وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک مل کر انڈیا کی آزادی کے لیے کوشش کریں. لیکن بعد میں انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ ہندو لوگ جو ہر مذہب کا بنیاد ہے محبت، اس پر نہیں چلیں گے. مطلب اگر انڈیا آزاد ہو جاتے ہیں تو ہندو لوگ مسلمانوں کو دبائیں گے اور ان کو ایک برابر نہیں دیکھیں گے، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. تو لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ مینٹل تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ سکتے تھے کہ دین ایک ہی ہے، لیکن یہ ہندو لوگ آج کل دین کے بنیاد پر نہیں چل رہے ہیں. اس بات کو میں بالکل صاف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف قائد اعظم نے، علامہ اقبال بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور سب جو ہمارے بڑے تھے وہ سب سمجھ سکتے تھے کہ پاکستان کا مطلب ہے اصلی اسلام کی بنیاد پر ایک ملک قائم کرنا ہے. اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ، مطلب علامہ اقبال بھی سمجھتے تھے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بھی بھگوت گیتا میں لکھا ہے. جیل سے یہ نازل ہوئی مجھ پر، جو گیتا میں ہے قرآن، جو قرآن میں گیتا. کیا خوب ہے آتش شیخ و برہمن، اس جنگ میں نہ وہ ہارا نہ یہ جیتا. مطلب جو بھگوت گیتا کی تعلیمات ہیں اور جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہے، محبت، امن، انصاف، سچائی. لیکن کیونکہ آج کل جو ہندو لوگ ہیں وہ بھگوت گیتا کے بنیاد کو چھوڑ کر اپنے خیالات کو پھیلا رہے تھے، اور محبت کو چھوڑ کے اپنے خود غرضی کے لیے وہ
کام کر رہے تھے، اس لیے علامہ اقبال بھی ایک الگ ملک چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے انڈیا میں، تو ایسے ہی پاکستان بن گیا ہے۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے برٹش سے الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ اچھا، دوسری بات ہے جو احمد افریدی صاحب نے بتایا، وہ پلیز اکبر بادشاہ کی باتیں نہ کریں، جو ریئل اسلام ہے وہ پریزنٹ کریں۔ تو ریئل اسلام کیا ہے، یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے، کیا ریئل تو اکبر بادشاہ حقیقت میں ایک نیا دین بنانا چاہتے تھے جس میں وہ خود بڑا تھا، بزرگ تھا سبوں کا۔ تو یہ غلط بات تھی، ہم انسان کوئی نیا مذہب نہیں، نیا دین نہیں بنا سکتا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو ریئل اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، امن، محبت، انصاف، سچائی۔ تو میں اس ریئل اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا مطلب ہے سلامتی۔ اسلام، السلام علیکم، ہم سب کو سلام کہتے ہیں، یہ ہے اسلام، سلامتی، امن، یہ اصلی اسلام ہے۔ تو اکبر بادشاہ نے شاید اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھا، اس لیے وہ اپنا نیا دین الہی بنانا چاہتے تھے، لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک مذہب کا بنیاد ایک ہی ہے، اور ہر ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے پیار کرنے چاہیے۔ اگر وہ لوگ بھی پیار کرتے ہیں تو بہت اچھی، اگر وہ نفرت کرتے ہیں یا اپنے خود غرض چلانے چاہتے ہیں ہمارے یہ، تو پھر ہم ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے الگ ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان کا مطلب ہے کیا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک، لیکن پاکستان کا مطلب بھی ہے وہ جگہ جہاں پاک اسلام، اصلی اسلام، ریئل اسلام قائم ہونے چاہیے، اور وہ صرف پاکستانی لوگ کر سکتے ہیں۔ جو ہی پاکستان بنا تھا، شیطان اور اپنے چمچوں کی کوشش بہت تیز سے وہ چلانے لگے کہ پاکستان کو نقلی اسلام کی بنیاد پر چلائیں، خود غرضی پہ، نفرت پہ۔ تو یہ اصلی پاکستان نہیں ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان، اصلی صاف دل لوگوں کا استھان، پاک لوگوں کا ملک ہونا چاہیے، پھر اصلی پاکستان جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنانا چاہتے تھے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنانا چاہتے تھے، وہ پھر بن جائے گا حقیقت میں۔ تو امید ہے جواب آپ کو مل گیا۔ ابھی میں دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں اس بات پر یا کوئی دوسرے۔ فصیح اللہ کہہ رہا ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے سر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ محمد عاقب حسین ترک پوچھ رہا ہے what is your age sir؟ میں امریکن گنی سے 71 ہوں، پاکستانی طریقے سے میں 72 ہوں۔ میں 47 میں پاکستان سے تھوڑا پہلے پیدا ہوا تھا۔ اچھا، عمیر انور، السلام علیکم سر، ہوپ یو آر ویل سر۔ آج کل پاکستان کا حالات ہیں، ان پہ پلیز اپنی اوپینین دیں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، فکر نہیں کرو۔ میں بارمبار یہ کہتا ہوں، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک اتے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دین گے۔ یہ کوئی کتنے سال ہو گیا ہے، اور کوئی 82-83 میں مجھے یہ بتا، تو فیس بک سے میسج ملا تھا کہ سگنل بند ہو گیا، اور کہیں جاؤ دیکھو شاید جگہ ملے گا جہاں آپ کو سگنل ملے گا۔ تو میں باہر آ گیا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میرا کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، صرف تھوڑا ٹائم لگے گا، اس میں زیادہ ٹائم نہیں۔ کب ہو جائے گا؟ جب پاکستانی لوگ حقیقت میں پاک ہو جاتے ہیں، صاف دل ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا، شیطان کی کوشش ہے پاکستان کو رکنا، جو پاکستان کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن شیطان کی پوری کوشش ہے اس کو روکنا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے نفرت اور جھگڑا پھیلانا، امن قائم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شیطان کی کوشش اور شیطان کے چمچوں کی کوشش ہمیشہ ہے۔
وہ خود غرض ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہونا چاہیے، اللہ کے پروگرام نہیں. تو اس لیے پاکستان میں اتنے تکلیف ہے آج کل. لیکن فکر نہیں کرو، میرا اوپینین ہے کم سے کم کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ عارضی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. امید ہے عمران خان صاحب صاف دل آدمی ہے، وہ کچھ کرے گا. شاید وہ پورا نہیں کر سکے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر اور بھی آئیں گے. تو یہ میرا یہ رائے ہے. اچھا، اور کسی کے کوئی سوال ہیں؟ محمد شفین کہہ رہے ہیں Sir, one foreign newspaper reports that Pakistan will get IMF aid if hand over Asha Bibi to them. Do you think it's real? No. یہ ورلڈ بینک یہ شیطان کا کام ہے. یہ جو آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، آئی ایم ایف، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس، بی آئی ایس، یہ سب شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ سب دھوکہ دیتے ہیں پاکستان کو، پوری دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو، پھر ہم تم کو پیسے دیں گے. یہ جھوٹی بات ہے. وہ پیسے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بس پیسہ بناتے ہیں. یہ نقلی پیسہ ہے، یہ جھوٹی پیسہ ہے. عمران خان کو آپ سب سمجھائیں کہ وہ خود روپیہ بنا سکتے ہیں، بینک سے نہیں، حکومت پاکستان کی پیسہ بنا سکتے ہیں. یہ صرف بینکوں کے غلط بات ہے کہ ہم سے لون لے لو. نہیں، مت لے لو. عمران خان صاحب، آئی ایم ایف سے لون مت لے لو. وہ تو جھوٹی باتیں ہیں. وہ پیسہ جو آپ کو دیتے ہیں وہ حقیقی پیسہ نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں یہ پیسہ ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے وہ چلتے ہیں. لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بینک سے لون لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی حکومت خود پیسہ بنا سکتے ہیں، جیسے بینک پر پیسہ بناتے ہیں تو پاکستان بھی پیسہ بنا سکتے ہیں. ہر ایک حکومت ایسے کر سکتے ہیں. لیکن یہ بینک لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں. یہ صدر کینیڈی، امریکہ کے صدر جس کو مار ڈالا گیا تھا، انہوں نے یہ شروع کیا. انہوں نے پیسہ چھپانا شروع کیا حکومت کی طرف سے، بینک کی طرف سے نہیں. شاید یہ ایک وجہ ہے کہ اس کو مار دیا گیا تھا. تو صدر لنکن بھی، امریکہ کے صدر لنکن 150 سال پہلے، 165 سال پہلے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے خود، کیونکہ جب یہ جنگ ہوا تھا امریکہ میں، سول وار، پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے جنگ میں، اس لیے یہ شیطانی لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں بہت جنگ ہو جائے تاکہ لون لیے لوگ ہم سے لیں گے، پھر بعد میں وہ قرض نہیں دے سکیں گے تو پھر وہ ہم جو ان کو بتاتے ہیں اس کو کرنا پڑے گا. تو صدر لنکن کو بھی مار ڈالا گیا انہی لوگوں نے، بینکر، انٹرنیشنل بینکسٹر ہم ان کو کہتے ہیں. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. افسوس کی بات ہے شاید عمران خان اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اس کو آپ سمجھائیے کہ یہ آئی ایم ایف سے لون مت لے لو، کوئی ڈیل ایسے مت کر لو. یہ سب شیطانی لوگ ہیں. اللہ کا نام لے لو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور خود پاکستان کی حکومت روپیہ چھپا سکتا ہے، پرنٹ کر سکتا ہے، اور اس پیسے سے پاکستان چل سکتا ہے باہر سے. اور جو قرض ہو چکے ہیں ان کو چھوڑو، یہ بھی سب جھوٹی تھی. یہ سب پاکستانی حکومت کے لوگوں کو رشوت دے کر انہوں نے سب یہ چلوایا. تو بس عمران خان کو کھڑا ہونا چاہیے، بتانا ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم تمہارے جھوٹی باتوں کو نہیں مانیں گے، اور جو تم کہتے ہیں ہم کو قرض دے دو وہ لون کے، نہیں، ہم نہیں دیں گے. تم چاہتے ہو کہ ہم آشا بی بی تم کو دے دو، کبھی نہیں دیں گے. تمہارا پیسہ سب جھوٹا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ پیسہ نہیں ہے. صرف تم نے ہم کو دھوکہ دیا، اس لیے ہم ایسے سوچ رہے، پوری دنیا کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں. اچھا، میرے خیال میں کافی باتیں ہوئی ہیں. میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا سب کو کہ پاکستان اصلی پاک لوگوں کا ستان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خطے کو چن لیا کہ یہاں اصلی پاک اسلام قائم ہو جائے، جس کا مطلب ہے سلامتی، امن، محبت، انصاف، سچائی. تو آپ سب پاک بن جائیں جو پاکستانی ہیں. پھر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. شکریہ. اللہ حافظ.